بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وأولیاء امتی اجمعین، اما بعد۔ آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، کل 13 پرسوں 14 شب برات آنے والی ہے، اور کچھ ہم اس تربیت کی بات کرتے ہیں، خصوصاً آج چلہ کشی کس کو کہتے ہیں۔ ہم چونکہ کوارنٹائن میں ہیں، بالکل اپنے گھروں میں بند ہیں، چلہ کرنے والا، گوشہ نشینی کرنے والا ایک حجرے میں بند رہتا ہے، مسجد کے کمرے میں کرتا ہے، یا جنگل کے کسی غار میں چلہ کرتا ہے، یا مدرسہ صوفیہ کے اصولوں کے مطابق اپنے گھر کے آخری حجرے میں بھی ریاضت کی جاتی ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کی بعض روایات میں آیا ہے کہ اپنے گھروں میں انہوں نے ایک گڑھا کھود لیا تھا اور اس میں بیٹھتے تھے۔ غوث پاک کے سیرت میں آیا ہے اور آپ کے ملفوظات میں آیا ہے کہ پرانی قبر کو تلاش کر کے صاف کر کے اس کے اندر ذکر کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تاکہ اس کے خشیت زیادہ پیدا ہو، اور اس سے تنہائی مراد ہے، تنہا ہو جانا، دنیا سے کٹ جانا۔ یہ چلہ کشی کیا ہے؟ آج ہم کو یہ موضوع کیوں سوجا ہے، کیوں ہم بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب پیدا کیا ہے، اس سبب کے ذریعے سے دوسری بات سامنے آتی ہے۔ آج ہندوستان میں تبلیغی جماعت سے متعلق بہت دھوم مچی ہوئی ہے چند دنوں سے۔ سلطان المشاق نظام الدین اولیاء محبوب الہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مسجد پہ 1857 میں ایک مسجد ہے، اس کے قریب میں، اس کے اندر ایک بنگلہ تھا۔ اس بنگلے میں 1857 میں کچھ لوگ، اس وقت قتل عام چل رہا تھا، خود پناہ کر لینا چاہتے تھے۔ موجودہ ہمارے خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جد وغیرہ اس زمانے میں تھے، ان سے مدد طلب کی گئی تو بنگلے والی مسجد میں کسی شخص کو ٹھہرایا گیا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ اب وہ وہاں رہنے لگے تو کھانا وانا ان کے پاس سے بھیجتے تھے، اور اس کے بعد میں بولے یہ آدمی دن کیسا گزارے گا، اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ تو گویا وہ جب سے رہے، اور رفتہ رفتہ پھر انہوں نے آگے ایک تحریک شروع کر دی، 1857 سے 1900 میں آگے تحریک شروع کر دی، ایک تبلیغی جماعت بنا دی، وہاں سے مومنٹ ہونا شروع کیا۔ تو آج تبلیغی جماعت یہ کورونا وائرس کی وجہ سے تنقیدوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ حکومت کی غلطی بتاتے ہیں، حکومت ان کی غلطی بتاتی ہے، جو کچھ بھی ہو یہ موضوع بحث بن گئے ہیں، اور مسلمانوں میں مفت کی ہمدردی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے غلط اعمال پر کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے، خلاف سنت، خلاف کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، ان کا عمل پر کسی کی نظر نہیں جاتی ہے۔ خواہ مخواہ مسلمان ان سے ہمدردی کی لہر ہو رہی ہے کہ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ جو ظلم اگر ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، وہ ظلم کو وہ بھی اللہ دفع کرے گا۔ اگر انہوں نے جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کو ہم بتلانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے بچے۔ چلہ کشی ہے کیا؟ کیا ایک محلے سے دوسرا محلہ جانا چلہ کشی ہے؟ 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، 40 دن، 21 دن جماعت میں جا رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا رہے ہیں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو جا رہے ہیں، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو جا رہے ہیں، دوسرے کنٹری سے تیسرے کنٹری کو جا رہے ہیں۔ کیا یہ چلہ کشی ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا کہتا ہے؟ ہم مختصر سی گفتگو کریں گے، اور یہ 40 کے عدد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں حدیث قدسی سے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ خمرت بیدی طینا، میں نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے 40 دن اس کو گوندا ہے۔ 40 لیلتن بھی آیا، 40 رات۔ تو دراصل اپنی دنیا کا جو دن ہے اس کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے فرمایا 40 دن گوندا ہے، اس کے بعد میں اس نے روح پھونکی ہے۔ تو یہ 40 کا عدد صوفیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سنت سے اس کا تعلق ہے کہ جب پیر مرید کو جب کامل کرنا چاہتا ہے
تربیت کرنا چاہتا ہے تو 40 دن اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، سانس لینے کا، سانس چھوڑنے کا طریقہ سکھلاتا ہے، کس طرح ذکر کیا جائے۔ یہ چلہ کشی ہے۔ اب دوسرا قرآن مجید میں چلے کا تذکرہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی جو نسل کو جاری فرمایا ہے، ایک سے دوسرا تیسرا، یہ جو نسل چل رہی ہے، شکم مادر میں بچہ 40 دن کے 7 چلوں تک شکم مادر میں رہتا ہے، جب کامل بچہ بن کر تولد ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ تو والد گرامی پیر و مرشد حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد مجتہد آئین حزب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بانی مدرسہ صوفیہ نے سلوک کو انہی 40 دن کے 7 چلوں پہ اجتہاد کے ذریعے مکمل فرمایا ہے۔ اب سلوک کی مدت 9 ماہ 10 دن ہے۔ پہلے 7 سال، 9 سال، 12 سال، 16 سال، 24 سال، 32 سال کی تربیت تھی۔ حضور غریب نواز کے پاس معروضے رکھتے گئے، 1331 میں مدرسہ قائم ہوا، 1331 عیسوی میں 1913 میں۔ اب یہ چلہ کیا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی سنت کو ہم بتا دیا، انسان کی تخلیق سے متعلق ہم نے بتا دیا، آیتیں ہم اس میں قرآن مجید سامنے ہیں، ہم اس میں چلے جائیں تو ہر چلے کی ایک کیفیت حدیث میں آئی ہے۔ شکم مادر میں پہلے چلے میں کیا ہوتا ہے، دوسرے چلے میں کیا ہوتا ہے، تیسرے چلے میں کیا ہوتا ہے، چوتھے چلے میں کیا ہوتا ہے، ایک حدیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت انبیاء والا کام ہے کہتے ہیں، کسی نبی کی سیرت میں نہیں بتا سکتے ہیں۔ ہم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چلے کا یہاں پہلے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اس چلے سے پہلے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ تذکرہ آتا ہے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی۔ اللہ نازل فرما، فرعون ہلاک ہو چکا ہے، حکم ہوا 30 روزے رکھیں۔ اب یہاں سے قرآن مجید کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، 30 روزے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 روزوں 30 راتیں گزارنے کا، رات سے مراد دن، 24 آورس۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 30 دن تک وہاں پہ آپ نے چلہ کیا۔ یہ چلے کا لفظ بعد میں آتا ہے، 30 دن وہاں پہ اعتکاف فرمایا اور 30 روزے آپ رہے۔ ہوا یہ کہ 30 روزے پورے ہو چکے، آپ کے دہنے مبارک سے، منہ سے ایک طرح کی بو معلوم ہوئی، جیسا کہ آپ ہم روزہ رہتے ہیں، چند دنوں کے بعد روزہ دار کے منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یہ حدیث حضور نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے ہے۔ تو منہ سے ایک قسم کی بو معلوم ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک فرمایا تاکہ وہ بو دفع ہو جائے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 30 دن کے بعد 10 دن کی مدت اور بڑھا دی۔ یہ ملائکہ نے عرض کیا ہمیں، یا موسیٰ، ہمیں آپ کے دہن مبارک کی بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے 10 روزے رکھیں، 30 روزے ذوالقعدہ کے رکھے، 10 روزے ذوالحجہ کے، اور فرمایا اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 40 دن اور بڑھ گئے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور بڑھا دی، پوری کریں،
تو فتم میقات ربی 40 لیلۃ، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقرر مدت فرمائی 40 رات مدت مقرر ہوئی. یہ چلے کا سبب ہے، یہ چلے کی اصل ہے. آگے ایک بات اور چلتی ہے، اگرچہ دوسری ہے لیکن میں اس کو یہاں تکمیل کر دیتا ہوں. دوسری بحث ہے، کسی اور وقت ہم کریں گے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی من قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا، فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا. 40 دن جب یہ مکمل ہوئے، یہ چلے کی جو اصل ہے مکمل ہونے کے بعد ہوا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا، کتاب لینے کے واسطے ہے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا. قال ربی ارنی انظر الیک، عرض کیا میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا. قال لن ترانی، فرمایا تم ہرگز نہ دیکھ سکو. ولکن انظر الی الجبل، لیکن ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر اپنی جگہ یہ پہاڑ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صیخا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، تجلی فرمائی اور اس کے پاش کر دیا. موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب ہوش میں آیا، افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک وانا من المؤمنین. ہوش میں آیا تو فرمایا تجھے پاکی ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب 40 دن جب موسیٰ علیہ السلام نے چلا کیا تو اللہ نے کلام فرمایا اور دیدار کا انہوں نے کی خواہش کی. دیدار کا وعدہ جو تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ دیدار اگر ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال ہی نہ کرتے تھے. اللہ نے ان سے فرمایا تم دیدار برداشت نہیں کر سکو گے، دیدار نہیں ہے سوال. فرمایا اس طرف دیکھو. تو یہ دوسری گفتگو. پہلی بات ہم مکمل کر چکے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کا چلہ مخلوق سے ہٹ کر پہاڑ میں کرنا چلہ ہے. آوارہ کتوں کی طرح گلی گلی پھر کے تبلیغ میں چلیے، یہ مکاری کی باتیں، غداری کی باتیں، اسلام کے خلاف، کتاب کے خلاف، سنت کے خلاف، نبیوں کے خلاف. یہ جھوٹ ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ تم کو ضرور دے گا. تم لوگوں کی جھوٹی ہمدردی مت حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام کا چلہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام صحراؤں میں کیا کرتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار فرمائی، خلوت اختیار فرمائی. مکہ مکرمہ سے آپ چل کر دیکھیے، کافی دور پر غار حرا ہے. آج بسوں سے تقریباً 1.25 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے، اور پہاڑ کی چڑھائی کیسی ہے جانے والے جانتے ہیں. اس پہاڑ پر آپ نے 9 سال تک، تقریباً زیادہ سے زیادہ مدت 9 سال ہے، جاتے تھے تشریف لاتے تھے، جاتے تھے تشریف لاتے تھے. اور یہ بھی آیا ہے کہ جب کیا غذا ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلہ کشی کرنے والوں کے لیے، تمام خانخواہوں والوں کے لیے. یہ فقیر تنویر الدین عرض کر رہا ہے، غور سے سنیں، اور وہ جو چلہ کشی کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ بھی سنیں، عامت المسلمین بھی سنیں کہ چلہ کیا ہوتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ تشریف لے کر جاتے تو روایتوں میں آیا ہے، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے، ستو لے جاتے تھے اور پانی لے جاتے تھے، صرف 2 اور کھجور تیسرا ہوتا تھا. صوفیہ کرام کے نزدیک دوران چلہ جو ترک حیوانات کہتے ہیں، ایسی شے جو حیوان سے نکلی ہو، مثلا دودھ ہے، گھی ہے، اور دوسری تمام ایسی چیزیں، گوشت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی. کسی روایت میں بعد میں آپ نے تناول فرمایا ہے، لیکن چلہ کشی کے دوران، ریاضت کے دوران، گوشہ نشینی کے دوران صرف ستو، پانی اور کھجور لے جاتے تھے.
صوفیہ انہی تین چیزوں کی تاکید فرماتے ہیں اور یہی کھانے کے لیے کہتے ہیں. اس کو ترک حیوانات کہتے ہیں. یہ جماعتوں کے لوگ 200 سال بھائیو حرام ہے، حرام کو اپنے اوپر، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیے. کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں لیکن دلیل نہیں دے سکتے ہیں. ہم دلیل دے رہے ہیں. دیکھو حضور نے کیا تناول فرمایا. ستو کیا ہوتا ہے؟ جو گیہوں کی طرح ہوتا ہے. گیہوں کا بھی ستو بنایا جا سکتا ہے. اس کو دھو کر بھون لیا جاتا ہے، بھون کے پیس لیا جاتا ہے، بن گیا یہ آپ کا ستو. اس میں نمک ملا لیجئے یا اور کچھ ہے ملا لیجئے مزے کے لیے. صوفیہ کرام اس میں ستو میں شکر بھی نہیں ملاتے ہیں. شکر چونکہ ہڈی سے صاف ہوتی ہے اس لیے یہ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ترک حیوانات ہے بابا. اے تبلیغی جماعت کے چلا کرنے والوں، معصوم لوگوں جو گمراہی سے تبلیغی جماعت میں گئے ہو، دیکھو پیٹ پالنے کا نام ریاضت نہیں ہے. مرغن غذائیں کھانے کا نام ریاضت نہیں ہے. چلا کشی اس کو کہتے ہیں. یہ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَأَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. یہ چلا ہے. وہ فلاں کندلوی بولے، وہ فلاں نانوتوی بولے، وہ فلاں بولے، سبوں نے قوم کو گمراہ کیا ہے. اس کی لعنت ضرور پڑے گی. کل نہیں پڑی آج پڑے گی، آج نہیں پڑی کل پڑے گی. اگر اس کے بعد اور کوئی سمجھتا ہے بچ جائے گا تو روز محشر منہ دکھانے کے کیا قابل رہو. لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کو منہ دکھا رہے ہیں. کل اللہ کا منہ دیکھنا یعنی اس کا دیدار تم کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ اپنے دیدار سے محروم کرے گا. رسول اللہ دیدار سے محروم کریں گے. رسول اللہ کی شفاعت تم کو نصیب نہیں ہوگی. چلا کشی ہے، جھولے لے کے پھرنا، کھا کے کیا کھاتے پھرتے ہیں. اب تو بیماریاں بھی اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں. یہ چلا کشی نہیں ہے. چلا کشی وہ ہے جو گوشہ نشین ہو جانا، دنیا سے کنارہ کش ہو جانا. صوفیہ کرام یہی کرتے رہے. اور سے اعظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے زندگی میں 24 سال ایسے گزارے کہ نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا. یہ ہے ریاضت، یہ ہے چلا کشی. والد گرامی پیر و مرشد نے اپنی کتاب آئین حزب اللہ میں لکھا کہ 24 سال سیاحت ظاہری و باطنی. انہوں نے یہ کنایہ سے لکھا ہے، ورنہ عادل آباد کے جنگلوں میں 24 سال تک انہوں نے ریاضت کی. جڑیں اور پتے وغیرہ کھا کے گزارتے تھے. کبھی کبھار کوئی چرواہا کچھ لا کے دیتا تھا، وہ الگ بات تھی، ورنہ جنگلوں میں گزارتے تھے. لوگ دیوانہ سمجھ کے ان کو پتھر مارتے تھے. تو عادل آباد کے جنگلوں میں شیروں کی کثرت آج بھی ہے. تو وہ شیر کی گوی میں، جس کو کیو کہتے ہیں، اس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. شیر بازو بیٹھتا تھا. یہ میں ان لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے روایت کی کہ تو بابا آپ کے والد ایسا کرتے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کون سی ریاضت کر رہے ہیں، ہم سے پوچھتے تھے. بہرحال تو میں نے 3 باتیں بیان کی ہیں. یہ چلا کشی جس کو چلا کر رہے ہیں، تبلیغ کا چلا، اس کا چلا، اس کا چلا، یہ کوئی چلا نہیں ہے. یہ نفس پروری کا چلا ہے. یہ مرغن غذائیں کھانے کا چلا ہے. یہ اچھے لباس پہننے کا چلا ہے. اور مشتبہ غذائیں، مشتبہ مال کھانا، یہ آپ کا چلا ہے. آج تک آپ کے کسی آدمی نے یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے، یہ پیسہ کون لاتا ہے. موجودہ صدر صاحب خود اورنگ آباد میں اجتماع کرے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلے جو تھا جماعت میں، جب کوئی جماعت میں امریکہ جانا چاہتا، ایک دن میں پاسپورٹ مل جاتا، دوسرے دن میں ویزا مل جاتا، تیسرے دن میں ٹکٹ کے ساتھ ان کے گھر پہ پہنچ جاتا تھا. ہم نے اختلاف کیا کہ اس کا بھی پیسہ کچھ خرچ ہونا چاہیے، لہذا پارٹیسپینٹس کا بھی پیسہ لینے لگے. میں وہ اورنگ آباد میں 2-3 سال پہلے جو اجتماع ہوا تھا، اس وقت ان کا ایڈریس میں سنا ہوں اس پہ، ٹیلی فون پہ، انٹرنیٹ پہ. آج تمہارا کوئی آدمی ہے، یہ پیسہ کون لا کے کھلاتا ہے؟ مشتبہ حرام پیسہ. صوفیہ کے نزدیک جو چلا کشی کی جاتی ہے، ہمارے پاس کا اصول ہے مدرسے صوفیہ کا کہ چلا کشی کرنے والا خود اس 9 مہینے 10 دن چلا کشی کرنا ہے. 9 مہینے 10 دن کا
اگر اہل و عیال رکھتا ہے تو آذوقہ رکھ کر آئے گھر پہ، اہل و عیال کو وہاں چھوڑے اور ہمارے پاس ریاضت کے لیے آئے، ان کے لیے رکھے اور خود بھی اپنے پیسے سے کھائے۔ اگر مدرسہ صوفیہ بھی کھلاتا ہے تو کل دوسرے دن بولیں گے ارے بھائی مریداں بہت دے رہے ہیں، لا کے کھلا رہے ہیں، انہوں جو اتنے 1000 روپے دیے تو انہوں 100 روپے خرچ کر کے پورے کھا گئے۔ یہ ہمارے پاس کا اصول نہیں ہے۔ رہ جاتی ہے تیسری بات، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، سلفی، جن کے کتنے نام ہیں، جتنے ہیں، ان سب کا اعتراض ہے بھائی وہ لوگوں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا کے ایسا کونے میں بیٹھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم پڑھے کون سی کتاب؟ تم کتابوں کی فہرست بتاؤ، ہم بتائیں گے فلاں جگہ لکھا ہوا ہے۔ تم صرف تمہارے فلاں کی تفسیر، فلاں کا یہ سب گمراہیوں کی باتیں پڑھے۔ کیا تم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد سے پہلے غار ہرا تشریف لے جاتے تھے تو یہ چیزیں لے جاتے تھے، اور عقد فرمانے کے بعد بھی آپ غار ہرا تشریف لے جاتے تھے، کھجور، ستو، پانی لے جاتے تھے چند دن کا۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی، احادیث میں آیا، دیکھو کتابیں پڑھو، جب وہ مدت ختم ہوتی کہ اس وقت پانی ختم ہو گیا ہوگا، ستو ختم ہو گیا ہوگا، کھجور ختم ہو گیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھجور، ستو، پانی غار ہرا پہ لے جا کے پہنچا کر واپس آتی تھی۔ آپ اپنا چلہ مکمل، اپنی ریاضت خلوت کے جتنے دن مکمل کرنا تھا اتنے کر کے پھر دوبارہ آپ گھر پہ تشریف لاتے تھے۔ شادی شدہ تھے نا، اب عام لفظ کیسا بولوں، کیا بولوں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ گئے نا، کہاں گئے تیری تبلیغی جماعت، کہاں گئی جماعت اسلامی کا صدر، کہاں گیا معتمد، کہاں گیا ہندوستان کا صدر، ورلڈ کا جماعتوں کے صدر؟ سنو، مسلمانوں کو گمراہ مت کرو، دھوکہ مت دو۔ کہاں ہے بھائی جو بچوں کو چھوڑ کے جانا، کہاں ہے بھائی؟ خالی اعتراض کرتے، تم نہیں ہے بتاؤ، ہم ہے بتا رہے ہیں، اس کو چیلنج کو تم بتاؤ کہاں ہے۔ ہندوستان میں ایسا ہو گیا، ہندوستان میں ایسا ہو گیا، جماعت کو ایسا ہو گیا، جماعت کو ایسا ہو گیا۔ بازو پڑوس ملک میں کیا ہوا، 40 کوارنٹائن تو 6 دن پہلے تھے، اب 40 پازیٹیو کیسز تھے کورونا کے، اب 300 کیسز ہو گئے 3 دن پہلے، وہ بھی تبلیغی جماعتی سے وہاں پہ۔ کئی کو ادھر ادھر جاتے، بیماریاں کئی کو لاتے، خود بیماریاں پھیلاتے، عقیدے کی بیماری پھیلا رہے تھے، اب یہ دوسری بیماری پھیلا رہے ہیں۔ مت کرو ایسے کام۔ اب میں آپ سے اتنا بتانا چاہتا ہوں، 24 گھنٹوں کو کس طرح گزاریں ہم یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں۔ آخری بات، شب برات، آج منگل ہے، کل چہارشنبہ، پرسوں جمعرات، 15ویں شب پرسوں ہیں۔ یہ پوائنٹ سے 2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے شب برات کو جگنا نہیں ہے، کہیں بھی معراج میں جگنا نہیں ہے، شب قدر میں جگنا نہیں ہے، عبادت کرنے سے روکتے ہیں، نمازاں پڑھنا نہیں ہے۔ پھر کیا پڑھنا ہے؟ بھجن پڑھتے۔ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پڑھتے بولو؟ کون سی بھی کتھا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جہاں پر جماعت اسلامی تبلیغ جماعت کے صرف حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، ان کے جن محلوں میں ڈومینیشن ہے، شب معراج، شب برات، شب قدر کو لاک ڈال دیتے ہیں یہ لوگ۔ ایک رات میں پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم بولتے ایک رات میں نہیں پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب یہ معلوم ہے کہ یہ نصف شعبان کی جو رات ہے، اس میں تمام امور اللہ تعالیٰ، اس میں سورہ دخان کی آیتیں ہیں، پرسوں ہم پڑھ کے سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اس میں بندوں کے طے کر دیتا ہے۔ اس سال کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کا کیا مقدر ہے، اس کے جو ہے رزق کی تقسیم ہے، موت ہے، حیات ہے، سب۔ جب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے تو آج جا کے دیکھو، غریبوں کو معلوم ہوتا۔ جب یہ 22 مارچ سے جو تنگی چل رہی ہے ہندوستان میں، تو ہزاروں لوگ اس وقت بھوک سے پریشان ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور لوگ کھانا کھلا رہے ہیں اور ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں، ہر ایک کے بیچ میں 1 گز کا فاصلہ ہونا، آپ تو ذرا بڑھا بھی دیے، تو ہزاروں لوگوں کی لائن ہے۔ حاجت مند کو جا کے پوچھو کس کو بولتے ہیں تقسیم۔ جب ایک وقت کا کھانا تقسیم ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کی لائن ہے، اللہ رب العزت تمام انسانوں کو سال بھر کی تقسیم فرما رہا ہے، تم منکر، اللہ کی روزی کی تقسیم کا منکر؟ اس رات میں کیوں نہیں مانگتے تم؟ اس رات میں مانگو، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، عمر کی درازی کے لیے، صحت و عافیت کے ساتھ،
روزی کے لیے اور پھر مغفرت کی دعا کرنا ہے یاسین شریف پڑھ کے. بھائیو عمل کے لیے آیا ہے قرآن، بھائیو اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے تو مت پڑھ، مسلمانوں کو کیوں روک رہا؟ شیاطین الجن جن کا میں نے تذکرہ، خلوص بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی خناس الذی وہ ہے یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں. وہ کون ہے؟ من الجنتی جنوں میں سے. کانا من الجن ابلیس جنوں میں سے تھا، من الجنتی والناس اور لوگوں میں سے. تو یہ خناس ہیں، یہ جماعتوں کے بانی بھی خناس ہیں، ان کے بڑے اکابر بھی اس وقت خناس بنے ہوئے ہیں. بڑے پولیٹیکل پارٹیاں بنا کے اور ذرا بنا لیے اور اثر رسوخ پیدا کرے. بھائی یہ لوگ پریشان ہیں، چندہ جمع کرو، چندہ کرے، ریلیف کا کام شروع. یہ کس کی سنت؟ پیٹ بھرنے کے دھندے کرتے اور جو اس کو سنت قرار دیتے، یہ بالکل نہیں ہے. یہ مت کرو ایسا. اب شب برات کے دن اگر کوئی روک رہا ہے، قبرستان کو جانا نہیں ہے بھائی، آپ خبروں پہ جاتے ہیں. ارے میں پوچھ رہا ہوں تم خبروں میں دفن کئی کو ہوتے؟ تم کو خبر میں دفن ہونے کے لیے کس نے کہا؟ دنیا کے جتنے قبرستان ہیں یا تو صرف اہل سنت الجماعت کے ہیں یا شیعوں کے ہیں. آج بعض لوگوں نے اپنے اپنے قبرستان بنائے ہیں، وہ قادیانوں نے بنا لیا ہے. لیکن تم ہمارے قبرستانوں میں کیوں دفن ہوتے؟ قبروں پہ جب جاتے نہیں ہو تو خبروں میں دفن کیوں ہوتے ہو؟ تم کو دفن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کمیٹیاں بناتے، تمام ہمارے قبرستان، ہندوستان کے تمام قبرستان ہمارے ہیں، دنیا کے تمام قبرستان ہمارے ہیں. ہمارے قبرستان میں تم کیوں دفن ہوتے ہو؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تمہارا یو پی کے وہ گاؤں کا جو ہے زبردست دارالعلوم ہے، اس کا کہتا ہے اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. امکان کذب، ہم کہتے ہیں تمہارا امکان کفر نہیں ہے اس کے اندر. اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے بولنے سے اللہ کی کون سی شان بیان کر رہے ہو؟ یہی عیسائیوں نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ایمان لائے، اس کے بعد بولے جو اختیار کرنے پہ قادر ہے، بچہ اختیار کرنے پہ قادر ہے. تم نے بھی کہا اللہ جھوٹ بولنے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، پہلے بولے اس کے بعد جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. یہ تمہاری گمراہی ہے. تم اسی وقت نکل چکے. مولانا روم نے فرمایا جب شیطان نے خلل دماغ میں ڈال دیا اسی وقت تم خارج ہو گئے، شیطان تم پہ غالب ہو گیا. کسی حکم کے بارے میں خلل ڈال دیا تم اس وقت شیطان کے غلبے میں آ گئے. شیطان سے مغلوب، نفس سے مغلوب. تم بتاؤ شب برات میں نہیں جگنا، ضرور جاگنا. روزی تقسیم ہو رہی ہے، عمر تقسیم ہو رہی ہے، صحت مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے. ساری رات سر جھکائے رہو. زندگی بھر سر جھکانا ہے، لیکن اس رات میں جب تقسیم ہو رہی ہے اس وقت تو کرو. ہمارے پاس دکنی میں محاورہ تھا، بات ختم کرتا ہوں. لوگ کوئی نادانی کا کام کرے تو بولتے ارے اللہ تقسیم عقل تقسیم کر رہا تو کیا پیخانے میں جا کے بیٹھا تھا؟ ٹوائلٹ میں بیٹھا تھا؟ پوچھتے. تو تم بھی ٹوائلٹ میں بیٹھو، لوگوں کو تقسیم ہو رہی، روزی تقسیم ہو رہی، عمر تقسیم ہو رہی، مغفرت ہو رہی. اللہ مغفرت فرمایا، حضور کی امت کی مغفرت فرما رہا ہے. تم ٹوائلٹ میں بیٹھو جا کے، ہو سکا تو وہاں پہ بیڈ لگا دو، سو جاؤ اندر. مسجد میں کیوں آنے سے روکتے ہو؟ تم کو تسبیح پڑھے تو اعتراض، نفل پڑھے تو اعتراض، روزہ رکھے تو اعتراض، نفل روزہ رکھے تو اعتراض، نفل نماز پڑھے تو اعتراض، ذکر کرے تو اعتراض، سبحان ذی الملک الملک رمضان میں پڑھے تو اعتراض، 3 پارے پڑھے تو اعتراض، 5 پارے پڑھے تو اعتراض، پوری قرآن پڑھے تو اعتراض. دیکھو صحابہ کی زندگیوں میں امام اعظم رات میں قرآن پڑھتے تھے، دن میں قرآن پڑھتے تھے. ہاں کہاں گئے صحابہ؟ دیکھو کیسا قرآن مجید پڑھتے تھے، ہر روز کتاب قرآن ختم کرتے تھے. اور ان کے کرامات ہیں ان لوگوں کی. بہرحال تم اس کے بعد نکالتے چلے جاؤ یہ ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں ہم ضعیف حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اگر تم بولتے ہیں تو ہمارے مذہب میں مداخلت کی تم کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا تم عیسائیت میں مداخلت کر سکتے ہو؟ کیا تم یہودیت میں مداخلت کر سکتے ہو؟ تو کیا ہم ہندوازم میں مداخلت کر سکتے ہو؟ کیا دوسرا ہمارے مذہب میں مداخلت کر سکتا ہے؟ جب آپ ہماری جماعت سے کٹ گئے، اہل سنت سے نکل گئے، تو ہماری جماعت میں مداخلت کا تم کو کوئی حق، شرعاً قانون کوئی حق نہیں ہے. تم نے کیا کیا ہے ہم بعد میں بتائیں گے، کبھی یہ موقع نہیں ہے.
میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، میری آواز ہندوستان میں اور بازو کے ملکوں میں اور اس کے اطراف دنیا میں اردو سننے والے جتنے ہیں ان تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میں وہاں پر جب کبھی شب برات ہو، آپ یہ روزی کی تقسیم کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، آپ کی حیات اور صحت کی رات ہے، آپ ساری رات دامن پسارے کھڑے رہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آخر شب میں ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے کوئی سائل میں دے دوں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے دے دوں، کوئی ہے جو روزی طلب کرنے والا میں روزی دے دوں، لیکن یہ ہر روز ہوتا ہے۔ اور یہ خاص شب یہ ہے کہ بری ہو جانا، ایک اکیوز ہے اس کو حکم دے دیا گیا بری تم جاؤ، تمہارے لیے جہنم مقدر تھا، اللہ نے بری کر دیا، جاؤ۔ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت جو اسے کثرت مراد ہے۔ یہ مغفرت کی رات میں مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اب چونکہ سب کوارنٹائن میں آ گئے ہیں، اب اور کوارنٹائن کب تک چلتا ہے، آپ ہم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق اپنے دن گزاریے، رات گزاریے، رات میں جاگیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ اب رہ گیا وہ لوگ جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں، جن کو پڑھے لکھے لوگ نہیں، بچپن میں موقع نہیں ملا یا کسی وجہ سے نہیں پڑھے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1000 بار پڑھ لیجیے، کلمہ رات میں پڑھ لیجیے، سوتے وقت 100 بار پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ استغفار کوئی استغفار کچھ بھی یاد نہیں ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اس طرح پڑھیے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ ہم اس وقت ساری دنیا ایک عذاب میں مبتلا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور مزہ چکائیں گے، مزہ ادنا حقیر عذاب کا مزہ، تھپڑ کی طرح، سرپرست کے بڑے کی تھپڑ کی طرح کہ مار کے بچے کو سیدھا کر دیتا ہے۔ مخلوق کو ایک تھپڑ ہے، ایک تھپڑ کا ہلکا جھٹکا ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ اب دیکھو گلی گلی اذان ہو رہی ہے۔ 22 مارچ کو شب معراج تھی، اس رات کو اس فقیر نے پوری دنیا میں نے مخاطب کیا کہ ایک شخص، سارے عالم سے ایک شخص، کوئی بندے خدا آگے سامنے نہیں آتا ہے، سب لوگ کورونا سے پریونشن کی، احتیاط کی، بچاؤ کی بات کر رہے ہیں، نجات کی کون بات کر رہا ہے؟ صوفیہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اذان دینے کی تجویز رکھی کہ اور دلائل دیے کن کن چیزوں سے بلا دفع ہو جاتی ہے، اذان دینے سے کون کون سی بلائیں دفع ہوتی ہیں، وبائیں دفع ہوتی ہیں، اگر زلزلہ آ گیا اذان سے دفع ہو جاتا ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش ہوتی ہے اذان دینے سے، بارش زیادہ ہو گئی اذان دینے سے بارش رک جاتی ہے۔ ٹڈی دل، اس کو فارسی ملخ کہتے ہیں، ایک ٹڈا ہوتا ہے، جب یہ ٹڈی کی جب فوج آتی ہے، لاکھوں کی فوج، ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزینڈس آف ہیکٹارز زمین ایک گھنٹے کے اندر پوری کھڑی فصلیں کھا جاتی ہیں، دنیا کی کوئی فوج اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ اذان دینا شروع کیجئے، ٹڈی دل ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا سا ٹڈی رہتا ہے، جب کھیتوں کے کھیت کھاتے ہیں تو ایسے موٹے موٹے ٹڈی ہو جاتے ہیں، پورا کھا جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کی کوئی فوج، کوئی ٹیکنالوجی ٹڈی کو نہیں روک سکتی ہے۔ اذان دیجئے، ٹڈی کا عذاب رک جاتا ہے۔ زلزلہ، نیند میں سے اٹھے آپ پریشان ہیں، زلزلہ ہو رہا، آپ اذان دینا شروع کیجئے، زلزلہ دور ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی مثالیں دی ہیں۔ آج اس سے متعلق کورونا کے دفع کرنے کے لیے میں نے اذان کی اپیل کی۔ ہندوستان میں اسی رات میں شب معراج میں ہزاروں لوگوں نے اذان دی، میری بات چند سو لوگوں تک پہنچی، لیکن چند سو لوگوں نے اور سو تک پہنچائی۔ بازو کے ملک پاکستان میں بھی پہنچ گئی، ادھر بنگلہ دیش میں پہنچ گئی، ادھر ایران میں پہنچ گئی، کویت میں پہنچ گئی، عرب میں پہنچ گئی۔ تیسرے دن مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے پلٹ کر میسیجز ہمارے اپنے عزیزوں کے پاس آنے لگے کہ یہ بہت اہم میسیج ہے، دیکھو یہ تنویر صاحب ہے، کوئی کہہ رہے ہیں اذان دیجیے۔ مکہ مکرمہ سے پلٹ کے ہمارے پاس ہے، انگلینڈ، فرانس، جرمن، امریکہ، چائنا میں پہنچا نہیں پہنچا مجھے علم نہیں ہے، سب جگہ پہنچ گیا۔ آج جرمنی میں اذان ہونا شروع ہو گئی، آج ویڈیو آیا ہے۔ انگلینڈ میں پولیس کی جو جیپ ہوتی ہے اس پہ کھڑے رہ کے پیچھے پولیس والا اذان دے رہا ہے۔ یہی جماعت والے، یہی تبلیغی، یہی سلفی، نہ جانے کون سے اسلاف ہے، کفار و مشرکین جو سلف تھے ان کے سلف کے ہیں کیا ماننے والے یہ لوگ اذان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 5 نمازوں کی اذان کے علاوہ اور اذان دینا نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم کتنے کتابیں پڑھے بولو، ہم بتائیں گے۔
ہمارے ریفرنس بولتے تم یہ ویسا ہے، وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، تم کون ہے؟ تم ہمارے مذہب میں مداخلت کرنے والے کون ہیں؟ اذان دیجیے۔ دلی میں منکی مین نکلا تھا جس نے بہت پریشان کیا، کئی لوگ جان دے دیے۔ یہ 2001 کی بات ہے، نیٹ پہ اٹھا کے دیکھو۔ منکی مین 3 مہینے تک ستاتے رہا، بالآخر میں اذان دینے کی تجویز لکھ کر میں دیا، لوگ اذان دیے، ودن آورس وہ غائب ہو گیا، آج تک نظر نہیں آیا۔ کرنول میں سیلاب آ گیا تھا، میں اس کا تذکرہ کیا ہوں، چھتوں پہ پانی چڑھ گیا تھا، 2009 کا واقعہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا، مکہ مسجد میں ہم موجود تھے، یہاں پر ایک دوست ہے میرے، انہوں نے کہا کہ تنویر بھائی کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت ETV پہ میری دعائیں، روحانی دعاؤں کے نام سے میرا لائیو پروگرام چلتا تھا۔ اس دن جمعہ کا دن تھا، تو میرے سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ فوری کانٹیکٹ کرو، کرنول میں کوئی ہے تو ٹیلی فون چلتا ہے، تو ٹیلی فون مل گیا۔ چھت پہ بچے تھے، 12 سال کا بچہ پہلے اٹھایا ٹیلی فون، میں نے کہا کہ اذان دو اور دوسرے تمام لوگوں کو فارورڈ کرو، جتنے چھتوں پہ سب لوگ اذان دینا شروع کرو، اللہ تعالیٰ اس کو دفع فرما دے گا، سیلاب ختم ہو جائے گا۔ 2 بجے سے 2:30 بجے سے اذان دینا شروع کرے، 5 بجے جو چھتوں پہ پانی چڑھ چکا تھا، پورا کرنول ڈوب گیا تھا، زمین نظر آنے لگی 3 گھنٹے کے اندر۔ تم جائز ناجائز تم بولتے بیٹھے۔ میں آپ سے یہ بھی بتلا رہا ہوں، یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں، باہر گئے تو ایسا ہوتا، اندر ایسا ہوگا، انہیں آیا تو کوئی کو آئی نہیں آیا تو کوئی کا، دل گھبرا رہا، ان کے کانوں میں اذان دیجیے، سیدھے کان میں پہلی، دوسرے کان میں دوسری، تیسرے کان، اور پھر سیدھے کان میں تیسری، دائیں کان میں چوتھی، سیدھے کان میں 5ویں، چھٹی دائیں کان میں 7ویں، سیدھے کان میں اذان دیجیے۔ ڈپریشن کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، امیڈیٹ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اگر کسی سے کم ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اس طرح چند دن اذان دیجیے، پھر چند دن چھوڑ دیجیے، مریض اچھا ہو جائے گا۔ اور بہت سی باتیں ہیں۔ بہرکیف آپ ان گمراہ جماعتوں کے باتوں میں مت آئیے۔ شب برات ہے، اس کو لیلۃ من نصف شعبان اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت مسلمان اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو دکن میں مردوں کی عید بھی بولتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب تھے، ان کا نام کچھ تھا، مگر بعید الدین باطل ان کو کہہ سکتے تھے۔ شب معراج، شب برات، شب قدر کو مسجد میں ٹھیٹی ٹھاٹا کراتے تھے رات میں 2 بجے تک، تاکہ لوگ عبادت میں نہ رہیں، اور بولتے تھے بھائی مردوں کی، مردے مر گئے، ان کی کئی عید اس واسطے اللہ مغفرت فرماتا ہے اس دن، مرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مغفرت سے بڑھ کے اور کون سی عید ہو سکتی ہے؟ دکن میں اس کی اسی لیے کہتے ہیں مردوں کی۔ اس پہ بہت سی باتیں ہیں، حدیث بہت ہیں۔ ایسے بعید الدین باطل نسلوں سے، پوری نسل ہی ویسی ہو، باطلوں کی نسل ہے، رات ساری جوک بولتے تھے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا، اس کی جوک، اس کا جوک، شب قدر کی، شب معراج کے، ساری رات جوک بولتے رہتے، ہزاروں لوگ جمع ہے، ٹھیٹھی 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 کرتے رہتے تھے۔ غوث اعظم ابو محمد محی الدین کے قول پہ بات ختم کرتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا، آپ کے ملفوظات ملفوظ کبیر میں لکھا ہوا ہے، اس باعث پہ اللہ کی لعنت ہے جو لوگوں کو اپنے اطراف جمع کرنے کے لیے ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتا ہے۔ یہ اسی قبیل میں سے تھے۔ اور یہ دھوکے بازوں کی جماعتیں، ایک ادارہ ہے یوپی میں، وہ علماء کو بہکانے کے واسطے ہے، ایک ادارہ ہے جو ابھی 2-3 دن پہلے موضوع بحث بن گیا، ان کے پاس جو ہے پورے ادارے کو جو ہے غیر مسلموں کے، ہندوؤں کی طرح سے اس کو سجایا گیا، اور پھر علماء پورے موم بتیاں لے کے نکل گئے، یہ اسکالرس کو بہکانے کے واسطے ہے، اور جو تبلیغی جماعت ہے عام آدمی کو بہکانے کے واسطے، اور یہ جو اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث بولتے ہیں، یہ درمیانی تھوڑی چھوٹی بہت نالج رکھنے والوں کو بہکانے کے لیے یہ لوگ ہیں۔ اب کون سے طریقے پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں، اب اس سے بولنے سے کیا حاصل ہے؟ تم دلیل ہم سے پوچھتے ہو، تم بتاؤ۔ سورہ فاتحہ سے روکنا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اخلاص فلق ناس سے روکنا نہی عن المنکر ہے۔ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، رسول سے ڈرو، جھوٹ بولنے سے ڈرو کہ تم اللہ کے سامنے بول رہے ہو، تم لوگوں کے سامنے بات نہیں کر رہے ہو۔ ہم نے درس میں کہا اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ معید، اللہ میرا حاضر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بتایا، بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو، سین سے اللہ سمیع ہے، سنتا ہے میری باتوں کو، میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے باتوں کو،
میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ اللہ سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ارادہ ہے جانتا ہے، اتنا رکھ لو کافی ہے، یہ مراقبہ کہتے ہیں اس کو، اور عبادت میں دل لگائیے اور اس طرح سے وقت گزاریے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم سورہ اذا الشمس کورت، سورہ کورت کی ہم تلاوت ہم کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ اس کو سحر کو باطل کرنے کے لیے اس سورت کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ہم لائیو ریکارڈ کریں گے یا ریکارڈڈ ہم ڈالیں گے۔ بہرکیف کل انشاءاللہ عشاء کے بعد سورہ کورت کی تلاوت اور باطل سحر کو باطل کرنے کے لیے، جادو کو باطل کرنے کے لیے سورت کو کیسا پڑھا جاتا ہے وہ بتائیں گے۔ ابھی اس وقت ہندوستان میں مذہبی رجحانات اب بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور پرانے دور کی طرف یہاں کی قومیں پرانے دور کی 800,000 سال کی طرف اپنے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں اور پرانی رسموں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضور غریب نواز کا 700-800 سال پرانے دور کی طرف ہم بھی ہمارے لوگوں کو لے کے جائیں۔ وہ غریب نواز ہندوستان میں آنے سے پہلے جو زمانہ تھا، پھر ان کے پیر ان کی کیسی سنت تھی، ان کے کیا طریقے تھے، ہم ان تک آپ کو پہنچائیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کے طور طریق کس طرح ملے ہوئے ہیں ہم وہ بتائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی خناس اور اس کے وسوسوں کے شر سے آپ کے ہمارے سینوں کو محفوظ فرمائیں۔ اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والحمد لله رب العالمین۔ ایک نقطہ صرف یہ ہے، قل اعوذ برب الناس جو ہے یہ حکم ہے، قل کہو، ایسا کہو آپ شیاطین کے شر سے، شیاطین الانس والجن کے شر سے بچنے کے لیے آپ ایسا کہیے، قل آپ کہیے۔ تو بعضوں نے کہا کہ اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے ان سے بچنے کے لیے، لیکن بعض صوفیاء نے کہا قل بھی پڑھ دینا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے پڑھنے کی برکت بھی حاصل ہو جائے اور وہ تعوذ بھی بن جائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔